بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول میرے چاراگر، جس کی رائٹر ہے رخسانہ نگار عدنان، اس کی یہ 13ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس 13ویں ایپیسوڈ کو۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ آفتاب زبیری کی گلچ دار آواز پر اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ پتہ نہیں وہ کس پر گرجے تھے، شاید پھپھو۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اتری اور دروازہ کھول کر باہر کی طرف بڑھی۔ روشی تیار کندھے پر بیگ لٹکائے، کتابیں ہاتھ میں لیے، شاید یونیورسٹی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، اور آفتاب زبیری شکنوں بھری شلوار قمیض میں آستینے چڑھائے اس کے سر پر کھڑے تھے۔ یونیورسٹی، روشی اطمینان سے بے خوف لہجے میں بولی۔ تمہیں پتہ ہے نا آج؟ وہ کہتے کہتے شاید جھجک کر رک گئے تھے۔ بیٹھو اندر چل کر، کوئی ضرورت نہیں ان پڑھائیوں وڑھائیوں کی، وہ اسے بازو سے ذرا اندر کی طرف کرتے ہوئے غصیلے لہجے میں بولے۔ یہ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے اور کس کی نہیں؟ اور آپ کو تو آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں۔ آپ تو صرف اپنی ضرورتوں کی خبر ہوتی ہے اور بس۔ روشی باپ پر نگاہیں جمائے چبا چبا کر بولی کہ ایک پل کو آفتاب زبیری تو کیا، دروازے پر کھڑی ابیہا بھی حیران رہ گئی۔ بہت زبان چل گئی ہے تمہاری، گدی سے کھینچ لوں گا، قابو میں کرو اسے، وہ غصے سے چلائے۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تو میرا سودا کر ہی چکے ہیں نا، اب یہ آپ کا سر درد نہیں، آپ صرف اپنے نوٹ کھڑے کریں۔ روشی تیری زبان کھینچ لوں گا، یہ تربیت کی ہے اس گھٹیا بے شرم بے غیرت نے تیری؟ وہ غصے میں زور زور سے چیخنے لگے۔ اب تو کسی بھی بات پر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بس افسوس کی بات تو صرف ایک ہے کہ آپ مجھے بیچنے کے بعد مجھ سے مزید کوئی نفع نہیں کما سکیں گے۔ اس گھر میں میرے بکنے کے لیے اور کچھ ہے بھی نہیں، یا ہے؟ وہ اس کے چلانے کو انسنی کرتے ہوئے پانیوں سے بھری اپنی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں ان پر جما کر سرد لہجے میں بولی۔ تو اندر دفع ہو ورنہ تجھے یہیں کھڑے کھڑے ختم کر دوں گا، نامراد زبان دراز بدبخت عورت کی بدبخت منحوس بیٹی۔ انہیں کوئی جواب نہیں سوجا تو سلواتوں پر اتر آئے۔ بدبخت تو وہ عورت ہے جو آپ جیسے جواری کے ساتھ زندگی نبھاتی رہی، وہ بدبخت ہے جو اس کی اولاد کون سا خوش بخت ہوگی پھر جب اس پر آپ جیسے جہنمی پیڑ کا سایہ ہو۔ وہ زمین کبھی ہری ہو ہی نہیں سکتی۔ کتنے اچھے ہوتے تھے وہ ماں باپ پہلے زمانے کے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین کا پیوند بنا دیا کرتے تھے۔ کاش میں اس زمانے میں پیدا ہوئی ہوتی تو آج یوں اپنے باپ کے ہاتھوں نہ بکتی، یوں سرے بازار میری بولی نہ لگتی۔ اور بیچنے والا کون؟ میرا باپ، میرا باپ، سنا لوگو، میرے باپ نے مجھے بیچ ڈالا، مجھے۔ وہ اسٹرائی انداز میں چیخنے لگی اور دوسرے پل بالکل چپ ہو گئی۔ چادر کے کونے سے اپنا چہرہ رگڑا، نفرت بھری نظر آفتاب زبیری پر ڈالی اور تیزی سے مڑ کر باہر نکل گئی۔ اے رکو روشی، میں تجھے ختم کر دوں گا، یہ ڈرامے میرے سامنے کیے تو میں کہیں نہیں جانے دوں گا تجھے، وہ بدحواس سے چلاتے ہوئے اس کے پیچھے لگ گئے۔ یقیناً آپ کی تو کوئی عزت نہیں اور ہماری تو ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کو اپنی لٹی پٹی عزت کا ذرا بھی خیال ہے تو یہیں سے پڑ جائیے، ورنہ گلی میں چلا چلا کر سارے زمانے کو بتا دوں گی کہ میرا بیوپاری کون ہے۔ روشی کی سرد دھیمی آواز ان کے پیچھے آتی ابیہا نے بھی سنی، اور پھر آفتاب زبیری کو تھکے تھکے قدموں سے پلٹ کر اندر آتے دیکھ کر وہ چپکے سے پھپھو کے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے گالیاں بک رہے تھے۔ اس نے کیا اولاد کی تربیت کی ہے، میرے خلاف لشکری تیار کیے ہیں، پر میرا نام بھی آفتاب زبیری ہے، سب کی مستیاں نکال دوں گا۔ وہ ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس چوکھٹ پر بیٹھ گئے تھے۔ اندر پھپھو دونوں ہاتھوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اندر جاؤ کہ واپس مڑ جاؤں؟ وہ یوں بھی بے آواز قدموں سے اندر آئی تھی، مگر باہر بھی تو وہ جن بیٹھے تھے جن سے ابیہا کی پہلے دن سے جان نکلتی تھی۔ آ جاؤ بیٹا، تمہاری طبیعت تو اچھی ہے نا؟ وہ جو تذبذب میں کھڑی تھی پھپھو کی آواز سن کر سست قدموں سے آگے بڑھی۔ وہ شاید اسے جتا رہی تھی، جو الٹا اس سے طبیعت پوچھ رہی تھی۔ اسے واقعی شرمندگی سی ہوئی۔ پھپھو آپ نے روشی کو کیوں جانے دیا؟ پھپھا جان خفا ہو رہے تھے۔ وہ کہنا کچھ اور چاہ رہی تھی کہ کچھ اور بیٹی، وہ بھی پھپھو کی ناراضی کا سامان۔ پتہ نہیں کیا ہوگا اس لڑکی کو، کسی کی بات نہیں سن رہی ہے، اور اپنی پھپھو جان کی اصل صورت تو تم بھی دیکھ چکی ہو۔ ابھی بھی خیر کچھ تو میرے اللہ نے بھی طے کر رکھا ہوگا۔ ہمیں تو ہر گھڑی خیر مانگنے کا حکم ہے کہ مایوسی کے انتہا پر بھی اپنے لیے برا نہ مانگو۔ موت کے آخر لمحوں میں نزاع کی حالت ناقابل برداشت ہو تو بھی موت مانگنے سے منع کیا گیا۔ ہم تو پھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، عافیت میں ہے، مصیبت میں مبتلا ہیں، گناہ میں نہیں۔ میرے مولا تیرا بڑا شکر ہے، بڑا کرم ہے ہم پر، غم سے قریب ہے تو گویا تیری رحمت کی نزدیک تر ہے۔ تجھے بھولے ہوئے ہیں تو ہمیں نہ بھولنا، ہمارے الٹے کام سیدھے کر دینا، گمراہ دلوں کو راہ ہدایت دینا، شیطان کا ہلاکار بننے سے محفوظ رکھنا، ان مصیبت کی گھڑیوں میں بھی برا سوچنے، برا کرنے کے ارادے سے، خیال سے، گمان سے محفوظ رکھنا۔
جس کو تو تھام لیا، اسے بڑے سے بڑا دھچکا لرزا نہیں سکتا۔ سب کو سہارا دینے والے ہمارا سہارا بن جا، ہماری ڈھارس، ہماری تسلی، ہمارا دلاسا بن جا، دکھ سے بے چین بے سکون دلوں کو ٹھہراؤ دے، ہدایت کا رستہ سوچنے کی ہدایت دے۔ اور یہ گناہ گار تجھ سے کیا طلب کر سکتی ہے؟ صرف دعا کا حق ہے میرا تجھ پر، اور اس حق کے لیے میں ضرور تجھ سے سوال کروں گی۔ ہر گھڑی، ہر پل، ہر ساتھ دعا کی توفیق دے مجھے، کبھی کسی گھڑی مانگنے سے بے پرواہ نہ کرنا، اس ہنر سے کبھی ناآشنا نہ کرنا۔ پھپھو خود سے، ارد گرد سے بے خبر، سامنے دیوار کو تکتے ہوئے پلکیں جھپکائے بغیر دھیمی سی آواز میں اللہ سے سرگوشیوں میں گم ہو چکی تھی۔ وہ کمرے کے وسط میں حیران، پریشان، الجھن زدہ سی کھڑی، انگلیاں مسلتی انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ کہیں بار دل میں خیال آیا، چپکے سے وہاں سے نکل آئے۔ ایک بار بھی اس کے دل میں ان لفظوں کو، ان جملوں کو سمجھنے یا غور کرنے کی خواہش پیدا نہیں ہوئی۔ اور انسان کو سب کچھ تو خواہش یا ارادہ کرنے سے ہی ملتا ہے، نہ بھی ملے کم از کم خواہش انسان کے دل میں کسک کو تو جنم دے سکتی ہے۔ اور اس کے دل میں اس سارے پریشان دورانیے میں ایک بار بھی تقدیر لکھنے والے کی طرف دھیان کرنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ آتا تھا خیال تو صرف اپنی محرومیوں کا، اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا، اور اپنی بے چارگی و بے بسی کا۔ سو اس گھڑی بھی سعدیہ بیگم کی کیفیت ان کے جذبات سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس گھڑی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ پھپھو کے دماغ پر پے در پے صدمات نے گہرا اثر ڈالا ہے۔ اسے یہ بے بسی کی انتہائی حالت لگ رہی تھی۔ پھپھو ابھی بھی لبوں میں بڑبڑا رہی تھی، مگر ان کی آواز اب بہت مدھم ہو چکی تھی۔ کمرے کے سناٹے میں ان کی بڑبڑاہٹ مکھیوں کی بھن بھن کی طرح لگ رہی تھی۔ امی روشی کہاں گئی؟ رافع نہ جانے کس وقت گھر آیا تھا۔ یہ شاید وہ گھر میں موجود ہی تھا، لیکن نہیں، اگر وہ موجود ہوتا تو آفتاب زبیری کے چیخنے اور روشی کے جواب دینے پر ضرور باہر نکلتا۔ ابھی اپنی جگہ سمٹ سی گئی۔ پھپھو جیسے ہوش میں آ گئی تھی۔ میرے منع کرنے کے باوجود یونیورسٹی چلی گئی ہے۔ باپ نے بھی روکا، مگر نہ جانے کیا کچھ اس کے دل و دماغ پر گزر رہی ہے جو کسی کی سنتی ہی نہیں۔ تمہارے ابو کہاں ہیں؟ وہ بالکل نارمل انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ معلوم نہیں، گھر میں البتہ نہیں ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ 2 قدم پر کھڑی ابیہ کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ماں سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا اپنے قدموں کے نیچے گڑھا کھود کر گم ہو جائے۔ ہاں، پھپھو نے گہرا سانس لیا۔ وہ بھی جیسے سامنے نظر آتی ابیہ سے انجان تھی۔ چلیں پھر، آپ تیار ہو جائیے۔ وہ 1 قدم اور آگے بڑھا۔ ابیہ کو لگا وہ ابھی اگلے قدم پر اس کے بےحد قریب کھڑا ہوگا۔ وہ اس کی طرف بالکل نہیں دیکھ رہی تھی، مگر اسے لگ رہا تھا وہ اس کی زاویہ نظر کے کہیں آس پاس ہی ہے۔ تم بھی تیار ہو جاتے، نہ جانے دونوں ماں بیٹا گھر میں ایسی ٹینشن کی موجودگی میں کہاں جانے کا ارادہ کر رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بس 10 منٹ لگائیے چینج کرنے میں جوتے پہنتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے مڑا تو اس کی قمیض کی آستین ابیہ کی کلائی مس کر گئی۔ وہ فوراً پرے سرک گئی۔ اور ہاں، آپ نے کچھ کھایا نہیں؟ وہ جاتے جاتے انہی قدموں پر رک گیا اور ایک چبھتی ہوئی نظر ابیہ پر ڈالی۔ اس نے فوراً نظریں دوسری طرف کر لی۔ ذرا بھوک نہیں؟ تم چلو، بس میں ابھی آئی۔ امی، پھر آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی، کچھ نہ کچھ تو کھا لیں، دودھ یا چائے کے ساتھ رس لے لیں، یا بازار سے کچھ لے آؤں؟ نہیں بیٹا، کچھ نہیں، تم نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ وہ فکر مندی سے بولی تو ابیہ کا جی چاہا اپنا سر سامنے دیوار سے دے مارے۔ وہ یہاں کیوں کھڑی تھی؟ بیا بیٹا، ایسے کرو، 3 کپ چائے بنا لو، ساتھ میں سلائس سینک لو، تینوں مل کر ناشتہ کر لیتے ہیں۔ تم نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ پھپھو اسی فکر مندی سے بولی۔ بیا وہ رافع کے لیے کہہ رہی تھی، مگر اسے صاف بناوٹ لگی۔ وہ کوئی بھی جواب دیے بنا پلٹنے لگی۔ ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے امی، اپنا غم کھا رہی ہے یہ آج کل۔ رافع اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ وہ غصے میں پلٹی اور اسے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ وہ بالکل اس کے کندھے کے پیچھے کھڑا تھا، اس کے مونچھوں تلے بھرے بھرے لب شاید مسکرا رہے تھے، یا اسے ایسا لگا آپ اپنی حد میں رہیے، ہے نا؟ وہ فوراً اس کے لہجے میں انگلی اٹھا کر اس کا جملہ پورا کرتے ہوئے بولا تو اس کا جی چاہا سامنے دیوار سے لگا گملہ اٹھا کر اس شخص کے سر پر دے مارے۔ وہ آنکھوں میں آتے پانی کو پیتی تیزی سے کچن میں چلی گئی۔ وہ چند لمحے صحن میں کھڑا سوچتا رہا اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بڑی بے دلی سے چائے بنا کر سلائس سینکے۔ پھپھو اور رافع کا ناشتہ ان کے کمرے میں دے آئی۔ پھپھو اب نفیس سا پنک کلر کا ہم رنگ کڑھائی والا سوٹ پہنے بال بنائے تیار تھی۔ تم اپنا ناشتہ نہیں لائے؟ وہ ٹرے میں 2 کپ دیکھ کر بولی۔ میں کچن میں ہی پی لوں گی، دودھ ابال رہی ہوں ساتھ، اس نے مڑے بغیر جواب دیا اور باہر نکل آئی۔ دل غم کی گھٹا سے بوجھل ہو رہا تھا، جی چاہ رہا تھا ڈھیر سارا روئے۔ اسے کل سے رافع سے بہت گھن آ رہی تھی، نفرت اور غصہ بھی، مگر وہ اس طرح اس پر طنز کرے گا، اس انداز میں پیش آئے گا، اسے زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔
سچی بات تھی، اسے آج بھوک بھی بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی چائے ایسے ہی پڑی تھی اور سلائس تو اس نے سینکا ہی نہیں تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھی چولہے میں جلتی آگ کو تکے جا رہی تھی۔ رافع نے خنخوارتے ہوئے کاؤنٹر پر ٹرے رکھی۔ ہم جا رہے ہیں، دروازہ اچھی طرح بند کر لو اور پھر جی بھر کر کھل کر جتنا تمہارا جی چاہے رو لو۔ کم از کم آدمی کی کوئی خواہش تو پوری ہونا چاہیے، ہے نا؟ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا اس کے سرخ ہوتے چہرے کو تکتے ہوئے شاید طنز کر رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیسے اس کا چہرہ پڑھ لیتا تھا۔ کیا یہ بہتر نہیں؟ کسی بھی آخری فیصلے تک پہنچنے سے پہلے ہم دونوں ایک دوسرے سے فضول گوئی نہ کریں۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر آگ کی لپیٹوں پر نظریں جما کر بے رخی سے بولی، تو وہ جیسے چپ سا ہو گیا۔ ساتھ رہتے ہوئے تو یہ ممکن نہیں، وہ چند لمحوں کے سکوت کے بعد بولا۔ کیا آپ کو یقین ہے ہم ساتھ رہتے ہیں؟ وہ ایک کٹیلی نگاہ اس پر ڈال کر ایک قدم پیچھے ہو کر بولی۔ یقین؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ یہی تو نہیں ہے آج کل میرے پاس، تمہیں کیا دلاؤں گا؟ ویسے تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہیں آ کر ہی فیصلے پر پہنچنے کا؟ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات۔ میں نے تو پہلے ہی تم سے کہا تھا، ہر انسان کو اپنے بارے میں اچھا برا فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ اوکے، آئی وش یو بیسٹ آف لک۔ پتہ نہیں وہ اداس ہوا تھا یا اس کے دل سے کوئی بوجھ اترا تھا، وہ انہی قدموں پر واپس مڑ گیا، ورنہ نہ چاہنے کے باوجود اسے جاتا دیکھتی رہی۔ بیا بیٹا، ہم لوگ جا رہے ہیں، گھنٹے تک آ جائیں گے، تم دروازہ بند کر لو، اور اگر تمہارے پپا جان آ جائے تو ان سے ناشتے کا پوچھ لینا، دوپہر کے لیے کچھ نہ پکانا، ہم آتے ہوئے لے آئیں گے۔ پپو جاتے جاتے کچن کے دروازے میں رک کر بولی۔ تم نے ناشتہ کر لیا؟ وہ اس کا کپ کاؤنٹر پر پڑا دیکھ کر رک کر بولی۔ کرنے لگی ہوں، وہ نظریں چکا کر بولی۔ کیا بات ہے بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ اس کے قریب آ کر اسی محبت بھرے انداز میں بولی۔ ٹھیک ہوں پھوپھو، بالکل۔ وہ جبراً مسکرائی مگر اس سے مسکرایا بھی نہ گیا۔ میں اپنی شرمندگی کا اظہار بھی نہیں کر سکتی کہ میں تمہیں اس گھر میں کوئی آسائش تو کیا سکون تک نہ دے سکی۔ ہو سکے تو مجھے مجبور سمجھ کر معاف کر دینا، بس دعا کرو ہم جس نیک مقصد سے جا رہے ہیں وہ میرے اللہ کے گھر قبول ہو جائے اور ہماری مشکلوں کی گرہ کھل جائے تو دلوں میں پڑتی گرہ بھی یقیناً ڈھیلی ہو جائے گی۔ دل کی بے سکونی کا باعث تو یہ بیرونی مصیبتیں ہی ہیں۔ دعا کرو یہ ٹل جائیں، باقی اللہ بہتر کرے گا۔ دروازہ بند کر لو، اللہ حافظ۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ اسے پپو کی یہ والی باتیں کم ہی سمجھ میں آتی تھی۔ ان کے جاتے ہی اس نے بیرونی دروازہ بند کر لیا۔ اللہ کرے پپا جان نہ آئے، اس نے پلٹتے ہوئے دعا کی۔ کچن میں آ کر چائے گرم کی، اپنے لیے ایک سلائی سینکا اور وہیں کرسی پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ وہ جو تھوڑی دیر قبل اس کے بے اختیار رونے کو جی چاہ رہا تھا، دل بے حد بوجھل ہو رہا تھا، وہ بوجھ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اس کا ذہن بالکل خالی ہو چکا تھا، سارا دھیان صرف چائے کی طرف تھا جس کے گرم گرم گھونٹ اس کے دماغ کو عجیب سا سکون دے رہے تھے۔ یہ دونوں ماں بیٹا کدھر گئے ہیں؟ لگتا ہے آج اس ٹینشن کا ڈراپ سین ہو جائے گا۔ اور یہ روشی کیسی پاگل ہے، خواہ مخواہ اٹھ کر یونیورسٹی چل دی۔ کہاں تو کل سے مردوں کی طرح پڑی تھی اور آج یونیورسٹی چل دی اور صفائی بھی نہیں کر کے گئی۔ کل سے گھر گندا پڑا رہے۔ اس گھر میں پہلے کون سی ترتیب یا صفائی ہے جو میں اس کی فکر کروں؟ وہ اب پھر جل کڑ رہی تھی۔ چائے پی کر بالکل غیر ارادی طور پہ اس نے ادھر ادھر سے چیزیں سمیٹ کر صفائی شروع کر دی۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ضرور آئے گا، مگر اب تو رات بہت گہری ہو گئی اور کھانا تو جیسے برف ہو گیا ہے، اب وہ نہیں آئے گا۔ شائستہ نے پسمردگی اور بیزاری سے سامنے سجی جہازی سائز ڈائننگ ٹیبل پر نظر ڈالتے ہوئے گھڑی دیکھی، 11:30 بجنے کو تھے۔ وہ اب نہیں آئے گا، اور مجھ سے کیسی بے وقوفی سرزد ہوئی کہ اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر، کوئی ایڈریس، کچھ بھی نہیں لیا۔ اب کم از کم اتنی دیر ہو جانے کی صورت میں فون تو کر لیتی۔ شام سے میں نے اس کے آنے کی اتنی تیاری کی تھی، سب بیکار ہو گیا۔ اس نے بیزاری اور کوفت سے اپنے تیار حلیے پر نظر کی۔ ایک مدت بعد وہ اتنا دل لگا کر تیار ہوئی تھی، ڈارک میرون کلر کی خوبصورت ساڑی پر کہیں کہیں تارا جھلملا رہا تھا، ساڑی سے میچنگ شعائیں بکھیرتے ناز ڈائمنڈ اس کے یونیک گلے کے اوپر دودھیا گردن پر گویا خون چھلکاتی شعائیں بکھیر رہے تھے۔ کلائی میں نازک بریسلیٹ اور دوسری کلائی میں کھنکتے خوبصورت کنگن، اس کے دل میں انوکھی سی خواہش جو جنم دے رہے تھے۔ ابھی تو مجھے اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں، اور میں نے کیا کچھ معلوم نہیں کیا، اور میں نے کیا کچھ سوچ لیا اور کتنی دور تک۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر وہیں رگ جاں کو کاٹتی چیرتی جان لیوا تنہائی۔ نہیں، اس نے وحشت بھرے انداز میں سر جھٹکا۔ میڈم ڈاکٹر زبیر آئے ہیں۔ ملازم نہ جانے کس وقت اندر آیا تھا، اس کی سوچوں کا سلسلہ تھم گیا۔ اس وقت؟ وہ چھمبے سے بولی۔ 11:30 سے زیادہ ٹائم ہو گیا تھا۔ جی کہہ دوں کہ آپ سو رہی ہیں؟ اس کی خاموشی پر ملازم بولا۔
نہیں، بھیج دو اندر۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر کرسی سے اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کے پاس ہی ٹہلنے لگی۔ ہیلو شائستہ جی، ہاؤ آر یو؟ ڈارک گرین کلر کے سوٹ میں ڈاکٹر زبیر کی پرسنالٹی بہت زبردست لگ رہی تھی اور وہ اچھے خاصے تیار بھی لگ رہے تھے، یا شائستہ کو ایسا محسوس ہوا۔ فائن، آپ سنائیے، آج ادھر کا راستہ کیسے بھول پڑے؟ وہ صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کے بالمقابل سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ ادھر کا راستہ تو ایک پل کے لیے دھیان سے اوجھل نہیں ہوتا، آپ اگر اجازت دیں تو خاکسار صبح و شام سلام کر جایا ہمیشہ کے لیے۔ وہ قدر شوق سے انداز میں مسکراتے ہوئے اپنا مدعا بیان کر گئے۔ کم آن ڈاکٹر صاحب، اب ایسی بھی تمنا نہیں کہ صبح شام ہی ایک ڈاکٹر سے ملاقات کی جائے، وہ بھی مذاق کے انداز میں بولی، ان کے اظہار تمنا کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ یہی تو مشکل ہے بیگم صاحبہ، وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے۔ وہ گہرا سانس لے کر ایک جبری مسکراہٹ کے ساتھ بولے۔ وہی میں تو یہ پوچھ رہی تھی، اتنی رات گئے بھی کیا آپ مسیحائی کرتے پھر رہے ہیں؟ آف کورس، مسیحا کا اور کام کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کو حاجت مسیحائی ہو۔ یہ ادھر آپ کی لین میں 7واں بنگلہ ہے۔ کلینک سے اٹھتے اٹھتے مختار صاحب کا فون آ گیا کہ ان کا دل گڑبڑ کر رہا ہے، جاتے ہوئے ذرا اس کی خبر لے لوں تو بس انہیں دیکھ کر آپ کے دولت قدے کے آگے سے ایسے گزرنا ہمیں معیوب سا لگا تو بے اختیار گھنٹی بجا دی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولے، آپ کہیں سے آ رہی ہیں؟ میرا مطلب ہے کسی پارٹی سے، یا کسی نے آنا تھا؟ وہ ایک کچوٹتی سی نظر بھی ڈائننگ ٹیبل پر ڈال کر بولے تو شائستہ کو بس اخلاق نبھانا پڑا۔ یوں سمجھ لیں آپ ہی کا انتظار تھا، وہ بات بنا کر بولی۔ ریلی؟ نہیں، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے، انہوں نے جان کر مصرع ادھورا چھوڑ دیا۔ اصل میں ایک خاص مہمان کا انتظار تھا کہ وہ نہیں آیا تو وہ کچھ جتاتے رہ گئی۔ پھر تو رہنے دیں، مجھے کسی کی جگہ لینا کبھی بھی پسند نہیں رہا، کجا کسی کی جگہ کھانا۔ وہ قدرے ناگواری سے بولے۔ کم آن ڈاکٹر صاحب، آپ اس قدر فارمل کب سے ہو گئے؟ یاد نہیں پال؟ وہ رکی۔ آپ تو ہمیشہ سے خاص مہمان رہے ہیں، کہتے کہتے وہ ملازم کو پکارنے لگی۔ لیکن اس کے باوجود میں بیٹھوں گا نہیں، آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ وہ اٹھنے لگے۔ کھانا گرم کروا کے سرو کرو مجھے، مگر ذرا جلدی۔ میں تو یوں ہی ملنے آ گیا تھا، کچھ آپ کی خیریت دریافت کرنے۔ اجازت؟ چلتا ہوں۔ وہ واقعی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا میرا ساتھ نہیں دیں گے؟ وہ شکایتی انداز میں ایک خاص زاویہ نظر سے دیکھ کر بولی تو ڈاکٹر زبیر کے حوصلے وہیں پست ہو گئے۔ آپ کا ساتھ تو میں زندگی کی آخری سانس تک نبھانے کو تیار ہوں، مگر واقعی مجھے دیر ہو چکی ہے۔ آپ کے بچے اب یقیناً بڑے ہو چکے ہیں اور آپ کی مصروف روٹین کے عادی بھی ہوں گے۔ گھر جانے کی اتنی فکر تو تب ہوتی ہے جب بیوی نام کی چیز آپ کی خبر لینے کو جاگ رہی ہو۔ وہ یوں ہی بولی۔ اصل میں وہ اس خوف زدہ کیفیت سے نکلنا چاہ رہی تھی جو اس خاص مہمان کے نہ آنے سے اس پر طاری ہوئی تھی۔ یہی بات تو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دونوں بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، 1-2 سالوں میں اپنے گھر کے بھی ہو جائیں گے، اور زندگی کے اس آخری پہر میں کسی ہم سفر کی ضرورت کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے تو آپ کے آگے بارہا آئیے، کھانا لگ گیا، یقیناً آپ کو خوب بھوک لگ رہی ہوگی۔ بھائی، یہ آپ کا پروفیشن بہت ٹف ہے، بلکہ میں تو کہوں گی ایک سزا ہے۔ بندہ نارمل زندگی تو گزار ہی نہیں سکتا، بلکہ اپنی نہیں گزار سکتا، دوسرے اس کی ساری زندگی چرا لیتے ہیں۔ وہ قصداً بات بدلتے ہوئے انہیں ڈائننگ ٹیبل تک لے آئے۔ ڈاکٹر زبیر کو اگرچہ یوں اپنی ادھوری بات کا چک لیا جانا خاصا ناگوار گزرا، مگر انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔ تھینک یو۔ وہ چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ مجھے اسٹوڈنٹ لائف میں ڈاکٹر بننے کا بڑا کریز تھا، تھینک گاڈ میرے مارکس ہمیشہ 100 آتے تھے کہ بس اگلی کلاس میں پروموٹ ہو سکوں، اور میں اس مشقت بھری زندگی سے بچ گئی۔ آپ شروع کریں نا۔ وہ انہیں یوں ہی بیٹھا دیکھ کر آداب میزبانی نبھانے لگی۔ تھینک یو۔ انہوں نے تھوڑے سے چاول پلیٹ میں نکالے اور بے دلی سے کھانے لگی۔ ڈاکٹر زبیر کی چپ کر شائستہ نے محسوس تو کیا مگر جتایا نہیں۔ ڈاکٹر زبیر کئی بار واضح اشاروں میں اس کے لیے اپنا پرپوزل پیش کر چکے تھے۔ ان کی بیوی 10 سال پہلے فوت ہو گئی تھی آئرلینڈ میں۔ ان کے رہائش بالکل پال کے گھر کے ساتھ تھی۔ پھر ایک ہم وطن ہونے کے ناطے اور کچھ پسندیدگی کی وجہ سے یا پال سے دوستی کی وجہ سے وہ شائستہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان دنوں ان کی حیثیت گھر کے فرد کی طرح تھی، اور پال کی موت کے بعد بھی وہیں تھے۔ اس بڑی دنیا میں جنہوں نے شائستہ کو سنبھالا تھا، پاکستان جانے کے اس فیصلے کی تائید کی تھی، اور یہاں اسے یہ چھوٹی سی فرم قائم کرنے، بنگلہ خرید کر دینے اور سیٹل ہونے میں بھرپور مدد کی تھی۔ اس دوران بھی وہ وقتاً فوقتاً اشاروں کنایوں میں اپنا مدعا بیان کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے۔
جسے ہر بار شائستہ یا تو ٹال جاتی یا نظر انداز کر دیتی۔ پتہ نہیں 1000 بار سوچنے پر بھی شائستہ کو وہ ایک ہم سفر کے طور پر قبول نہیں تھے۔ پھر ایک مرتبہ زندگی جو وہ گزار آئی تھی، اگرچہ زبیر کو اس کے خیالات کا پتہ تھا کہ اس نے نہ تو عیسائیت قبول کی تھی، نہ کبھی چرچ گئی تھی، نہ کبھی ایسا کوئی ارادہ ظاہر کیا تھا، لیکن شائستہ کے اپنے دل میں یہ چور تھا کہ یہاں پاکستان میں سوائے ڈاکٹر زبیر کے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک عیسائی کی بیوی رہ چکی ہے، اور اس نے اپنا تعارف کسی سے بھی ایسے نہیں کرایا تھا کہ وہ جان پال کی جگہ شائستہ خان سے کام چلا لیا کرتی تھی۔ مگر ڈاکٹر زبیر کی بات اور تھی، وہ سب حقائق سے واقف تھے۔ قہوہ چلے گا یا کافی؟ کھانے سے اٹھتے ہوئے شائستہ نے پوچھا۔ قہوہ ٹھیک رہے گا، ڈاکٹر زبیر نے بھی آج 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے مطمئن انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر میں قہوہ آ گیا۔ شائستہ، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا گھونٹ بھرتے ہی وہ بولے۔ شائستہ کے دل میں گھنٹی سی بج اٹھی۔ جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ کچھ سوچ کر اس نے بھی آج حتمی بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں آپ کو پرپوز کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے کوئی بھی تمہید باندھے بغیر کہہ ڈالا۔ وہ ایک لمحے کو چپ سی رہ گئی۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ وہ اس کی خاموشی پر بے چینی سے بولے۔ ڈاکٹر زبیر، میں دل سے آپ کی قدر کرتی ہوں۔ آپ ایک بےحد مہذب، شریف اور سلجھے ہوئے انسان ہیں، سنجیدہ، بردبار اور خیال رکھنے والے۔ آپ کی انہی خوبیوں کی بنا پر میں دل سے آپ کی قدر کرتی ہوں، آپ کو پسند کرتی ہوں، اور آپ جانتے ہیں یہاں جتنی انڈرسٹینڈنگ میری آپ سے ہے اور کسی سے نہیں۔ پال کے بعد بھی آپ نے جس طرح میرا خیال رکھا ہے، بزنس جمانے میں میری مدد کی ہے، آئی ریئلی ایڈمائر یو۔ بٹ وہ رک کر انگلیاں مروڑنے لگی۔ لیکن ڈاکٹر زبیر بے چین ہو کر رہ گیا۔ آپ نے مجھے پرپوز کیا، تھینک یو، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل… اچھا، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ مجھے سوچنے کے لیے کچھ مہلت دیں۔ ڈاکٹر زبیر کی اتری شکل دیکھ کر اس نے ایک دم سے کہا تو جیسے ان کے چہرے پر رونق سی آ گئی۔ آف کورس، کیوں نہیں، یہ تو آپ کا رائٹ ہے، آپ جتنا چاہیں سوچنے کے لیے ٹائم لے لیں، وہ بشاش لہجے میں بولے۔ چلے ٹھیک ہے، میں جلدی آپ کو انفارم کروں گی، وہ جان چھوٹ جانے پر پرسکون سی ہو کر بولی۔ اوکے، پھر مجھے اجازت۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ایک اچھے ڈنر کا شکریہ، وہ جاتے جاتے بولے۔ یو آر ویلکم، وہ بھرپور مسکراہٹ سے بولی۔ یوں ویلکم کریں گی تو بن بلایا مہمان بن کر روز کھانے چلا آؤں گا، وہ پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولے۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، آپ اس گھر میں کبھی بھی بن بلائے نہیں ہو سکتے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، شائستہ اپنائیت بھرے انداز میں بولی تو ڈاکٹر زبیر نہال ہو گئے۔ تھینک یو سو مچ اس عزت افزائی کے لیے۔ اوکے بائے، گڈ نائٹ، وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی کھلے گیٹ سے بڑھا لے گئے تو شائستہ نے گہرا سانس لے کر اوپر سیاہی مائل آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھا۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ اس کے دھیان کی سوئی پھر اس نقطے پر آ کر تھر تھرانے لگی۔ میرے پاس اس سے رابطے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں، کیسی بے وقوفانہ غلطی کی میں نے، ایڈریس تک نہیں لیا۔ وہ وہیں سنگ مرمر کے ستون سے ٹیک لگائے خود کو ملامت کرنے لگی۔ تو یہ تھی اس کی 13ویں ایپیسوڈ۔ ناول اچھا ہے، مزے کا ہے، بہت آہستہ سے چل رہا ہے، لیکن چل بھی آہستہ سے اس لیے رہا ہے کہ کچھ ویسے میں آپ لوگوں کو، میں سچ کہوں تو میں اتنی ہی ایپیسوڈز دے سکتی ہوں ڈیلی بیسس پر، 3 ایپیسوڈز، مطلب پورا 1 گھنٹے کا ناول آپ لوگوں کو میں ڈیلی بیسس پر دے رہی ہوں، اور گیپ بھی بالکل بھی نہیں آ رہا کیونکہ میں آلریڈی اس ناول کو کمپلیٹ کر چکی ہوں۔ مطلب یہ ویڈیو اگر آپ لوگ 13ویں سن رہے ہیں نا، تو ابھی تک میں نے فرسٹ ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں کی ہے تاکہ میں پورا کمپلیٹ ناول کر کے آپ لوگوں کو سناؤں، کیونکہ بعد میں گیپ آ جاتا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ کسی بھی چیز کا انتظار اب اس دور میں بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی 14ویں ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔